مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے. اور عثمانیہ سمجھیے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن اور ایک بڑے ویژنری سمجھیے کہ ہاسپٹل ہے. اتنی خوبصورت عمارت پھر نہیں بن سکتی، اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تحریک مسلم شبان کا یہ مطالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 21 جون کو ایک اہم خبر شام ہوتے ہوتے حیدرآباد میں گشت کرنی شروع ہوئی کہ ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد نے آج عثمانیہ ہاسپٹل کا دورہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کیا، جس میں کونسلر، ایم ایل ایز، ایم ایل سیز تھے، اور حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ پرانی بلڈنگ کو گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیجئے، لیکن 1000 کروڑ سے نئی بلڈنگ آپ فوری تعمیر کریے. نیا دواخانے کی شدید ضرورت ہے اور پرانی بلڈنگ آپ گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیجئے. یعنی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر حکومت کو ایک گرین سگنل دے رہے ہیں کہ آپ نظام دکن کی بنائی ہوئی عظیم الشان تاریخی 156 سالہ دواخانے عثمانیہ، جس کی خوبصورتی، تہذیب، تمدن حیدرآباد کو سمجھیے کہ 4 چاند لگاتا ہے، اس کو گرا دیا جائے تو ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ سمجھیے زمین پر ایک نیا دواخانہ بنائیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی 20 سال سے ممبر آف پارلیمنٹ اس علاقے کے اسد الدین اویسی صاحب ہیں، اور اپنے بجٹ میں سے 1 روپیہ بھی انہوں نے عثمانیہ دواخانے کے پروٹیکشن کے لیے یا عثمانیہ دواخانے کی نگہداشت کے لیے نہیں دیا. جبکہ 156 سالہ عمارت میں رول کے مطابق ایک سمجھیے کہ سینئر انجینئر ہوتا ہے اس عمارت کی نگہداشت کے لیے، اور ہوا کرتا تھا، اور وہ انجینئر گاہے ماہے حکومت کو رپورٹ بھی دیتا تھا. تو ممبر آف پارلیمنٹ کو ہمارے ہیریٹیج کی، ٹھیک ہے عثمانیہ ہیریٹیج میں نہیں ہے، آپ نے کہا چار مینار مکہ مسجد ہیریٹیج میں ہے، اس کے ساتھ آپ بول دیے کہ صاحب سالار جنگ بھی ہیریٹیج میں ہے، سالار جنگ کا سامان ہیریٹیج میں ہے، سالار جنگ میوزیم کی سمجھے بلڈنگ ہیریٹیج نہیں ہے. سالار جنگ کے میوزیم کے اندر سامان ہے سو وہ سمجھیے قدیم ہے، ہیریٹیج میں ہے، وہ اینٹک ہے. لیکن آپ نے سالار جنگ میوزیم کو بھی ہیریٹیج کہہ دیا. تو بہرحال سمجھیے کہ عثمانیہ دواخانے کو گرانے کا ایک سگنل ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ نے دیا، جو انتہائی شرمناک ہے، افسوسناک ہے. یہ تلنگانہ کی حکومت کہ چندرشیکھر راؤ صاحب پرانے نظام دکن کی سمجھیے کہ تمام آثار کو مٹا کر اپنی ایک نئی تاریخ تلنگانہ کی بنانا چاہتے ہیں. اب اس سیکریٹریٹ کو توڑ دیا گیا. سیکریٹریٹ نظام دکن نے بنایا تھا، سیکریٹریٹ کی مساجد کو بھی توڑ دیا گیا، وہ بھی نظام دکن کے دور کی تھی. ابھی سمجھیے کہ ورنگل میں جیل کو توڑا گیا، وہ جیل قریب سمجھیے 150 سال پرانی جیل تھی ورنگل کی، اس تاریخ کو بھی مٹا دیا گیا. تو اب عثمانیہ کو مٹانے کے لیے حضرت والا تشریف لائے، پوری ٹیم کے ساتھ آئے، اور پورا اتنا کووڈ کی اتنی طوفان اور مہاماری چلی فرسٹ سمجھیے ویو میں، پھر سیکنڈ ویو میں، اس وقت کوئی دواخانے کا وزٹ نہیں کیا عثمانیہ کے. اور آپ کو بتاؤں کہ صاحب سیلاب آیا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی نہیں بہا، لیکن بلڈنگ کو توڑنے کا ایشو چل رہا تھا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی بہ رہا تھا، اس وقت بھی شرم نہیں آئی. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. حیدرآباد کی تہذیب کو مٹانے، نظام دکن کے آثار کو ختم کرنے، مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھیے ملیامیٹ کرنے کی سازشوں کا حصہ بنا جا رہا ہے، جس پر مجھے ماتم کے سوا سمجھیے کہ کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا. بڑا افسوس ہے اس بات کا، انتہائی سمجھیے افسوس کی بات ہے. اور عثمانیہ ہاسپٹل 156 سالہ قدیم عمارت ہے، انتہائی خوبصورت عمارت. پرانا عثمانیہ ہاسپٹل کے فوٹوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا ویژن کے تحت یہ دواخانہ بنایا گیا تھا.
اور اس کی پوری جو عمارت ہے 1 ایکڑ 26 گنٹوں پر سمجھیے عمارت کچھ بنی ہوئی ہے. باخاصب اطراف میں گرینری اور پارکنگ یہ ساری چیزیں سمجھیے تھی. اس کے بعد ایک نیا بلاک بھی خلی قطب شاہ بلاک ادھر بنا ہے. آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پر، آرکیٹیکچر پر اور نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بڑا شکر گزار ہے حیدرآباد آپ کا کہ آپ نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نام پر کمپرومائز کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر آرکیٹیکچر کا جہاں تک کہ تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں سالار جنگ میوزیم کے ڈومز کیسے بھدے بنے ہوئے ہیں. ڈومز بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ڈومز اس طرح سے نہیں بنے جو ڈومز سمجھیے کہ چارمینار دواخانے کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں یا عثمانیہ دواخانے کی یہ جو خوبصورت عمارتیں ہیں، اس کے ڈومز اور آپ سمجھیے سالار جنگ میوزیم کے ڈوم میں تمیز نہیں کر سکے آپ کہ آپ ویسے ڈومز اور اس طرح کی خوبصورت عمارت بنا بھی نہیں سکتے. اور اتنے بڑے بڑے وارڈز، اتنا عالی شان دواخانے کو آپ نے اپنے ایم پی فنڈ جو کروڑوں روپے کا ایم پی فنڈ، اس میں سے کبھی عثمانیہ دواخانے کے تحفظ کے لیے، نگہداشت کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا. یہ حیدرآبادیوں کے لیے اور پھر بالخصوص تلنگانہ کے لیے آج انتہائی افسوس اور مایوس کن سمجھیے کہ خبر آئی کہ ایم پی صاحب نے عثمانیہ کو توڑنے کا گرین سگنل دیا. آپ نے گرین سگنل دیا ہے لیکن عثمانیہ کو توڑنے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. اہل سمجھیے کہ تلنگانہ اور اہل حیدرآباد اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کے لیے میدانوں میں نکل آئیں گی. عثمانیہ کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکے گا. یہ اس کے لیے ایک تحریک بھی چلانا پڑے تو سمجھیے کہ جو لوگ پہلے سے چلا رہے ہیں ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے. اور نئی بلڈنگ بنائی ہے بہت جگہ ہے عثمانیہ میں، لیکن اس بلڈنگ کی نگہداشت ہونی چاہیے. اس بلڈنگ کی خوبصورتی اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ باضابطہ فنڈ جاری کرے. اور آج بھی بہت سے سمجھیے کہ صاحب سینٹرل گورنمنٹ سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور پھر سمجھیے کہ ایکسپرٹس نے بھی وزٹ کر کے جو رپورٹ دی ہے عثمانیہ کی بلڈنگ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یہ رپورٹ دی ہے. ایسا نہیں کہا کہ عثمانیہ کی بلڈنگ دھپ بول کے گر جائے گی، لوگ مر جائیں گے، ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے. سابقہ میں ایکسپرٹ نے بھی سمجھیے کہ اس پر بڑی اسٹڈی کر کے رپورٹ دی ہے. جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو موجودہ حکومت سمجھیے کہ ہمارے آثار کو، ہماری تہذیب کو، ہماری تمدن کو ختم کرنا چاہتی ہے. ابھی ایک بات ہے، میں تفصیل سے دوسرے سمجھیے کے بیان میں کہوں گا کہ ابھی تلنگانہ فارمیشن کے لیے جو کتاب تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایک سمجھیے کہ سلیبس کے طور پر پڑھی جا رہی ہے گریڈ 1 گریڈ 2 میں، اس میں پولیس ایکشن کا جو تذکرہ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر ہم پولیس کمپلین بھی کریں گے، بک کو ضبط کرنے کی بات بھی کرنے والے ہیں اور پھر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کیس بھی بک کریں گے. تو یہ بہرحال سمجھیے آنکھ بند کر کے آپ حکومت کی اندھی تخلیق کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ اپنے لیے کر لیجئے کیا کرنا ہے، لیکن خدارا امت کو نقصان مت پہنچائیے، امت کو تکلیف مت دیجیے. امت کے سمجھیے مسائل پر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے مت کیجیے. حکومت کی چاٹو اور چاپلوسی کی پالیسی چلنا چاہ رہے ہیں چلیے آپ، لیکن مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور ان کے وقار کو آپ دھکا پہنچانے کی کوشش خدارا مت کریے. اردو کا کیا مقام ہے؟ اردو کہاں پر ہے؟ اردو کو تو دفن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے تلنگانہ میں. آپ کی زبان نہیں کھلتی، کبھی اردو کے تعلق سے کبھی احتجاج بھی نہیں ہوتا. تو آپ آج عثمانیہ کو گئے، بڑے دندناتے ہوئے گئے اور پھر بتا رہے ہیں کہ پورے 7 MLA کونسلر MLCs کے ساتھ میں آیا ہوں، عثمانیہ کی بلڈنگ کو گرا دیجیے. ارے کیا، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد تو سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی نشانی کے بھی تحفظ کی بات آپ کے والد صاحب کرتے تھے. لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اتنی چاپلوسی کچھ اچھی علامت نہیں ہے. مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے. اور عثمانیہ سمجھیے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن اور ایک بڑے ویژنری سمجھیے کہ ہاسپٹل ہے، اتنی خوبصورت عمارت پھر نہیں بن سکتی، اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تحریک مسلم شبان کا یہ مطالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.